نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پہلی کون سی؟ دینے والی قوت، دوسری روکنے کی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی، اور تیسری دین کی سمجھ بوجھ کی۔ جتنی جتنی دین کی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ کا دل کھلتا جائے گا، اتنے ہی نیکیوں کے راستے آپ پر واضح ہوتے جائیں گے، اتنے ہی آپ نیکیوں میں اور انویسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک پروگرام بنتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک پروجیکٹ شروع ہوتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک خیر کی بھلائی کی بات۔ پھر آپ رکے گے نہیں وہ ایک کر لیا بس کافی ہے، نہیں، دل نہیں مطمئن ہوگا، دل چاہے گا ایک اور بھی کر لے۔ وہ کرنے کے بعد آپ کہیں گے ابھی تو اگلا اسٹیپ ہے، ایک اور سیڑھی چڑھ گئے، ایک اور سیڑھی۔ مثلاً آپ اگر سیڑھی چڑھ رہے ہو، آج گھر جا کے دیکھیے اگر آپ کا بیڈ روم اوپر ہے تو جب ایک سیڑھی پہ قدم رکھے اور آپ کو پتا ہو کہ اوپر آپ کے لیے بہت ہی کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے تو کیسے چڑھیں گے؟ دو سیڑھیاں چڑھ کے کہیں گے بس کافی ہے، ارے کوئی فلاں جا کے مجھے پکڑا دو۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، کوئی نہیں مجھے پکڑا ہے، میں خود جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہے میرے لیے رکھا ہے، وہ کیا سرپرائز ہے، وہ کون سی خوبصورت چیز ہے، وہ کون سی دل پسند چیز ہے۔ جنت بھی بہت بلند مقام ہے، اس تک جانے کے لیے رستے پہ بیٹھنا چاہیے اور چھوٹی جنت میں راضی نہ ہو جائیے، جنت الفردوس مانگیے اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جائیے، اور جنت الفردوس سے بھی آ کے اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات کا شوق مانگیے اور اس کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپیے۔ اور وہ بہت بلند منزل ہے، اس تک جانے کے لیے بہت سی سیڑھیاں چڑھنی ہیں۔ کسی ایک کام کے بعد اطمینان کی نیند نہ سو جائیے، کیونکہ اگر بیٹھ گئے یہ وہ راستہ ہے جس میں رک گئے تو رک نہیں سکتے، نیچے آ جائیں گے۔ اوپر جانے کے لیے مشقت ضرور ہے، لیکن اسی مشقت میں اللہ کی رضا ہے، اسی مشقت میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، اور جو اوپر جاتا جائے گا اس کے لیے اور نیکیوں کے راستے کھلتے جائیں گے۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیے۔ مثلا جب آپ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ جہاں بیٹھے فلور پر تو آپ کو چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اب میں اس وقت جو بیٹھی ہوں تو میرا دیکھنے کا ریڈیس جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی یہاں چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کو اور زیادہ نظر آئے گا جو اس وقت مجھے بھی نہیں آ رہا، اور کوئی اگر اس سے بھی اوپر ٹاپ پہ چلا جائے، اسی لیے آپ دیکھیں کسی کی بھی سٹی ٹاور پہ جائے کسی بھی شہر کے تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے پورا شہر کے باہر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اوپر سے اور اوپر سے دیکھتے ہیں تو پورا میپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں، آپ زمین کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو زمین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ تو جتنے اوپر جائیں گے اتنا ہی لگے گا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو اور بھی کرنا ہے، ابھی تو یہ سب کچھ باقی ہے۔ آپ سب نے جہاز کا سفر کیا ہوگا اور آپ دیکھتے کہ جو جہاز اوپر اٹھتا ہے نیچے زیادہ دور دور تک نظر آنے لگتا ہے، تاکہ زمین کے کنارے ایک طرح سے نظر آنے لگتے اور آسمان کی وسعتیں نظر آنے لگتی۔ میں جب اوپر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں، پہاڑ پر بھی جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اللہ اتنے گاؤں، اتنے شہر، اتنی زمین، ابھی تو میسج پہنچا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ اور جب اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اپنے ببل کے اندر تو ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہو گیا۔ یہ سیلف ڈسپشن ہوتی ہے۔ آپ ذرا سا اس سے اوپر باہر نکل کے دیکھیں، بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ہم کر نہیں رہے۔ نیکیاں کمانے کے بے شمار مواقع ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بس ایک ایک بیج ڈالتے چلے جائیے، پھیلاتے چلے جائیے، دعویٰ کے لیے بھی نکلیے اور واپس پلٹا کے لوگوں کو مزید تعلیم دیجیے، ان کو تیار کیجیے، اور اس کے بعد آگے مزید ان کو ہر جگہ نیکیاں بکھیرنے کے لیے آگے بڑھائیے، ان کو انکریج کیجیے۔ حرض المؤمنین، مومنوں کی ہمت بندھائیے۔ اور اگر انسان ان تین صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، دل اس کا تنگ ہے، دل چھوٹا ہے، صرف ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہر دوسرا مجھ سے آگے نکلنے لگا، اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے کہ تم نہیں نکلنا، تم یہ نہیں کر سکتے یا تم وہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کام لمیٹڈ ہونے لگتا ہے، سمٹنے لگتا ہے، چھوٹا ہونے لگتا ہے اور نیکی کے مواقع ہاتھ سے جانے لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کے راستے اس میں بند ہونے لگتے ہیں۔ نیکی کے لیے دل تنگ ہونے لگتا ہے اور مشکلات زیادہ بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر
تیسری ہے علم اور فہم کی قوت، سمجھ کی قوت، یہ تقویٰ کے ساتھ ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں اور علم عطا کرے گا، اللہ تمہیں سکھا دے گا، اللہ تمہیں بتا دے گا. بعض اوقات ہم انسانوں پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی چیز بتائیں، لیکن انسان تو خود فقیر ہے، پھر کون مدد کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ دینے والے ہوں گے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ قرآن و سنت پر مزید علم حاصل کرتے چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقل رب زدنی علما، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ اب تک جو سیکھ لیا وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں. ہم سب کو سیلف گرومنگ کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. جو کچھ سیکھ لیا اس سے آگے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید ترقی کر سکیں. دنیا میں لوگ کام کر کے، جاب کر کے، کوئی ڈگری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن. پھر کہتے ہیں جی اب تو ہائیسٹ ڈگری لے لی، اب کیا کریں؟ اچھا چلو سیلف اسٹڈی کر لیتے، کچھ ریسرچ کر لیتے. لیکن دنیا کی ڈگریاں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی نہیں ختم ہوتی. اس علم کی کوئی ڈیپتھ ختم نہیں ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل سیکھتے چلے جائیں، اور جب سیکھتے جائیں گے تو نئے ونڈوز کھلتے جائیں گے، نئے راستے نکلتے جائیں گے. اس لیے سیکھنے سے کبھی بھی گریز نہ کیجیے. لیکن انہی آیات میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، جس کا دل تنگ ہوا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی برتی کہ مجھے نہیں لوگوں کی ضرورت، مجھے نہیں علم کی ضرورت، مجھے اور نیکیوں کی ضرورت نہیں. بے پرواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کہے کہ بس sufficient enough، میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں. نہیں. اما من بخل واستغنى، جس نے بخل کیا اور استغنا برتا، وکذب بالحسنى، لا الہ الا اللہ اور علم کے جو ماخذ ہیں اور علم کے جو منبع اور مصدر ہیں قرآن و سنت ہیں ان کو جھٹلا دیا، ان کی ضرورت محسوس نہ کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اسرا کو آسان کر دیں گے. اور یہ اسرا کیا چیز ہے؟ نیکی کی توفیق نہ ہونا، دل بند ہو جانا، خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے دل کا نہ کھلنا، دل کا تنگ ہونا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مہلک مرض ہے، سب سے زیادہ ہلاکت خیز بات ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کینسر کی طرح کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کو، ان کے شکر کو، ان کے توکل کو، ان کے ساتھ تعلق کو ایک طرف کر دیا. وہ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں خیر و بھلائی کے، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے بے نیاز ہوتے ہیں. یہ بے نیازی اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے تقرب سے، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ محروم ہے. اللہ یہ کہ اتنا پڑھے کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دل کا حال کیا. ہماری نگاہیں لوگوں کی بجائے اپنے دل پہ رہنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں، نیکی کے کاموں کے لیے دل کھل رہا ہے یا نہیں، آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. اور پھر جب کوئی موقع سامنے آتا ہے تو میں آگے بڑھتی بھی ہوں یا نہیں. توفیق کیا ہے کہ موقع ملے تو کر گزرے. اب یاد رکھیے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اسرا مشکل، گھاٹی دشوار ہے اور رستہ مشکل ہے، مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ناممکن کچھ نہیں. ہمت کیجیے، آگے بڑھیے. آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے. آپ چل کے جائیں گے، وہ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. آپ چلیے تو صحیح، چلنا کیوں چھوڑ دیا، رک کیوں گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.